میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز آپ سورہ الانعام کے 18ویں رکوع اور 8ویں سپارے کے 5ویں رکوع کی تفسیر کو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الانعام ہے، 8واں سپارہ ہے، اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 145 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد فرمایا کہ تم فرماؤ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کسی کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ مردار ہو، یا رگوں میں بہنے والا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تو جو مجبور ہو جائے اس حال میں کہ کھائے نہ خواہش سے، یعنی بلا خواہش کھائے، اور نہ ضرورت سے بڑھنے والا ہو، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں ایک وضاحت طلب مسئلے پر گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے حرام ہونے کی واضح طور پر قرآن کے اندر تصریح فرما دی ہے، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزوں کے حرام ہونے کے متعلق ہمیں اپنی امت محمدیہ کو رہنمائی فرما دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حرام کیا۔ کچھ چیزوں کی حرمت کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اور ایسے ہی کچھ چیزوں کی حلت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور کچھ چیزوں کی حلت کا ذکر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر شرعی طور پر ہمیں واضح طور پر نہ کوئی حرمت کا حکم ملتا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں حلت کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ ایسی چیزیں جن پر خاموشی اختیار کی گئی۔ اب ان چیزوں کے متعلق ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، اور ایسی چیزوں پر شرعی طور پر کیا حکم وارد ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ ایسی چیزیں جن کے حرام ہونے کی تصریح نہ قرآن نے کی اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کی، تو ایسی چیزوں کو مباح مانا جائے گا، جائز مانا جائے گا۔ ایسی چیزوں پر حرمت کا حکم وارد کرنا یہ شرعی حدود و قیودات سے تجاوز کرنے کے مترادف سمجھا جائے گا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پنیر کھانا کیسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال وہ جس کو کتاب اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہ جس کو کتاب اللہ نے حرام کیا، اور کچھ چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، یعنی ان چیزوں پر نہ حلت اور نہ ہی حرمت کا واضح طور پر حکم دیا، تو ایسی چیزیں تمہیں معاف کر دی گئیں، یعنی وہ تمہارے لیے جائز ہیں۔ تو یہاں سے ایک ضابطہ اور ایک قانون جو ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے جس کے لیے حرمت کا حکم وارد نہ ہو شریعت میں، اس کو حرام کہنا یہ حد سے بڑھنا ہے، مشرکین سے مشابہت ہے۔ اور مشرکین کا جرم بھی یہی تھا کہ انہوں نے ان چیزوں کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے محبوب نے حرام ہونے کا حکم صادر نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے یہ گفتگو سمجھ لی، اب آتے ہیں اس آیت کی طرف، اور اس آیت کی وضاحت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تم فرماؤ کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس میں کھانے والے پر میں کوئی کھانا حرام نہیں پاتا۔ یعنی مشرکین نے کہا بحیرہ حرام ہے، صائبہ حرام ہے، وسیلہ حرام ہے، حام حرام ہے۔ چند جانوروں کے حرام ہونے کا عقیدہ اور نظریہ جو وہ بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ فرمائیے جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے ان چیزوں کو جن کو تم حرام کہتے ہو میں ان کو حرام نہیں پاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ حرمت کے لیے وحی الہی کا ہونا یا شرعی طور پر کسی دلیل کا ہونا یقینی طور پر ضروری ہے، اور شرعی طور پر حرمت کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے۔ اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے کسی چیز کے حرام ہونے کی، یا صحابہ نے تو نہیں کیا یہ کام، تو یہ دلیل نہیں ہے اس کے حرام ہونے کی۔ اس سے زیادہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اصل میں سنت رسول نہیں ہے یا سنت صحابہ نہیں ہے، لیکن اس کو حرام ثابت کرنے کے لیے آپ کو الگ سے ایک دلیل درکار ہوگی جو قرآن سے ہوگی یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اور اسی طرح امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں بڑی واضح طور پر یہ بات فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو کرنا اس کے حلال ہونے کی، اس کے سنت ہونے کی دلیل تو ہوگی، لیکن اس عمل کے نہ کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عمل نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نہ کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ عمل 100% حرام ہے۔ ممکن ہے کہ وہ آپ نے کسی حکمت کے تحت چھوڑ دیا ہو، ممکن ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی امت کے لیے تخفیف والا معاملہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو نہ کرنا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فعل حرام ہی ہوگا۔ جب آپ نے یہ بنیادی طور پر گفتگو سمجھ لی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے ایک حدیث بھی سماعت فرما لی جو میں نے سنن ترمذی سے آپ کے سامنے پڑھی، اب اس آیت کی تفسیر سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سے فرمایا جا رہا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دوسرا کن چیزوں کو حرام پاتا ہوں؟ ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں جیسا کہ مردار۔ مردار کیوں؟ کیونکہ مشرکین کا کہنا یہ تھا ایک چیز جس کو ہم نے خود مارا ہو اور اس کو ذبح کیا وہ حلال ہوگی، جس کو اللہ نے مارا ہو وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مردار کو حرام کہا گیا۔ یاد رکھیے جب کوئی شیخ از خود مر جائے تو اس بات کی جدید سائنس نے تصدیق کر دی ہے، جدید سائنس اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ایسے جانور کی رگوں کے اندر خون جم جاتا ہے جو کسی صورت بھی انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ جب ذبح کیا جاتا ہے جانور کو تو اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، اور خون جب بہہ جائے اور اس کا پیچھے گوشت رہ جائے تو وہ گوشت جو ہے وہ انسان کے لیے قطعاً مضر نہیں ہے، اور بالخصوص جب اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا جائے، اپنے ہاتھوں سے اس کو حلال کیا جائے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا اور رگوں کا بہتا ہوا خون، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع ہوا جو خون ہے وہ حرام نہیں ہے،
اسی سے علماء نے مسئلہ مستنبط کیا کہ جانور کی جو تلی ہوتی ہے یہ جمع ہوا خون ہے، یہ حرام نہیں ہوگا، یا وہ خون جو گوشت کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو جانور کے مختلف اعضاء کو جب کاٹا جاتا ہے تو کچھ خون اندر جمع ہوتا ہے، تو یہ خون بھی حرام نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا، دم مسفوحا سے بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہوگا۔ او لحم خنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو نجس العین ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے، اس کی کھال سب حرام نجس العین ہے۔ سور کی کوئی چیز ذبح کرنے یا پکانے سے پاک نہیں ہوتی، دباغت سے اس کی کھال پاک نہیں ہوتی، اس کی ہڈیاں بھی ناپاک ہی رہتی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، یہ ناپاک ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا جانور ہو جس کے ذبح میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت بِاسْمِ اللات، بِاسْمِ العزیٰ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یا غوث اعظم کا نام لینا بوقت ذبح اس جانور کو حرام کر دے گا۔ تو جانور کو یوں ہی ذبح کیا جائے گا بسم اللہ، اللہ اکبر، جب اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے گا تو وہ حلال ہے۔ اگرچہ اس کو منسوب آپ نے کسی سے بھی کیا ہو، مثلا یہ زید صاحب کا بکرا ہے، یہ بکر صاحب کا بکرا ہے، یہ حامد صاحب کا بکرا ہے، یہ ان کے نام کی طرف منسوب ہے، اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوگی۔ آپ سے میں پوچھوں یہ گائے کس کی ہے تو آپ فوراً کہیں گے میری، اور آپ سے پوچھوں یہ گائے میں کس کس کا حصہ ہے، آپ کہیں گے میرے بھائی کے 2 حصے ہیں، فلاں کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی جانور کو کسی شخصیت کی طرف منسوب کرتے ہیں تو وہ ثواب کی نیت سے ہوتا ہے کہ جو اس کو ذبح کرنے کے بعد ثواب کا معاملہ وہ ان شخصیات کے لیے ہے، یعنی ان لوگوں نے ثواب کی نیت سے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جو کہا جاتا ہے منسوب کر دیا گیا تو حرام ہو گیا، جب بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام بتوں کے نام پر منسوب ہو کر حرام نہیں ہوئے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے یہ بکرا آپ نے غوث اعظم کی طرف منسوب کر دیا تو حرام ہو گیا؟ ہاں، بوقت ذبح اس کو حرام، اس کے لیے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کرتے وقت کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ، اللہ اکبر کی جگہ بسم اللہ، بسم العزیٰ، بسم الغوث العظم کہہ دیا تو آپ کا وہ جانور تب بھی حرام ہو جائے گا۔ تو وما احل بہ لغیر اللہ کا معنی ہوتا ہے بوقت ذبح کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ ہاں، اب جو شخص مجبور ہو جائے، اپنی خواہش نہ ہو، اس کی اپنا ذاتی تقاضا نہ ہو، ایسی صورتحال میں کہ اس کو جان بچانے کے لیے فقط مجرد 2 یا 3 لقمے کھانے سے اس کی جان بچ جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، یعنی اضطراری صورتحال، مجبوری کی صورتحال، اور ایسا جانور بھی کھا سکتا ہے جس کو ذبح کرتے وقت کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا، لیکن یہ کھانے کی اجازت صرف اتنی ہی ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اگر 2 لقمے کھا کے جان بچے گی تو تیسرا لقمہ کھانا اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ اضطراری صورتحال ہے، شریعت نے تخفیف کی ہے ان لوگوں کے لیے جو بقصد مجبوری یا بحالت مجبوری ان چیزوں کو کھائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور ہم نے یہودیوں پر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ یا انتڑیوں سے لگی ہو، یا جو چربی ہڈی سے ملی ہوئی ہو، تو ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، یہاں پر ایک صورتحال ایسی ہے کہ جو یہودی تھے یہ اہل کتاب تھے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو کہا کہ یہ چیز حرام ہے تو تم اس پر کوئی دلیل دو، تو اب اگلا سوال جو مشرکین کی طرف سے وارد ہونے والا ہونا تھا، یا وہ ممکنہ طور پر سوال کر سکتے تھے، اچھا ٹھیک ہے ہم نے بعض جانوروں کو حرام کیا تو آپ ہم سے دلیل طلب کر رہے ہیں، تو یہودی بھی تو بعض چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، تو پھر آپ یہودیوں کے متعلق کیا کہیں گے؟
اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بات کا جواب دے دیا کہ یہودیوں پر جو چیزیں حرام کی گئیں وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا، وہ ہم نے خود حرام کی تھی، ہم نے ان پر خود حرام کی، ان کی سرکشی کے باعث ہر ناخن والا جانور، یعنی یہاں ناخن سے مراد انگلی ہے، خواہ انگلیاں بیچ سے پھٹی ہوئی ہوں، جیسے کتے کا پاؤں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی انگلیاں درمیان میں سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے متصل نہیں ہوتی، اور درندے جیسے شیر ہے، چیتا وغیرہ ہے، ریچھ ہے، یا نہ پھٹی ہوئی ہوں بلکہ کھر کی صورت میں ہوں، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ وغیرہ ہے۔ تو یہ یہودیوں پر حرام تھا، اور گائے اور بکری کی چربی، یہودیوں پر گائے بکری کا گوشت وغیرہ حلال تھا، لیکن ان کی چربی حرام تھی۔ ہاں، چربی کا بعض حصہ، وہ چربی جو گائے بکری کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو، ان کے لیے حلال تھی۔ تو یہودیوں نے سرکشی کی تھی، اللہ نے یہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ وہ سرکشی کیا تھی؟ اس پر دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو وہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کر دیتے تھے، یا وہ اللہ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرتے تھے۔ یہ ہے وہ سرکشی جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ذالک جزینہم ببغیہم وَإِنَّ لَصَادِقُونَ کہ ہم نے ان پر یہ چیزیں ان کی سرکشی کے باعث حرام کر دی تھیں، اور مشرقین کا سوال کرنا عبث ہے، کیونکہ یہودیوں پر حرام ہونے والا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد کیا گیا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَعْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا، اور اس کا عذاب مجرموں سے نہیں ٹالا جاتا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، یعنی محبوب ہم نے یہودیوں پر جن چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کی آپ کو خبر دی، اگر یہودی اس بات کا انکار کریں تو فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اس لیے وہ جھٹلانے والوں کو مہلت دیتا ہے اور عذاب میں جلدی نہیں لاتا۔ ایک جس کو آپ کہتے ہیں رسی کو ڈھیلا چھوڑ دینا، وہ والا معاملہ ہے، تاکہ انہیں ایمان لانے کا موقع ملے، غور و فکر کرنے کا موقع ملے، حجت اتمام ہو جائے، ورنہ جن پر اللہ تعالیٰ عذاب الہی کا حکم صادر فرما دے پھر اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اب مشرقین کا یہ راستہ بھی جب بند ہو گیا تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَعْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، اور اس سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکالو، تو صرف جھوٹے خیال کے پیروکار ہو تم، اور تم یوں ہی غلط اندازے لگا رہے ہو۔ یہاں پر ایک غیبی خبر دے دی گئی کہ مشرقین کے لیے جب یہود کو دلیل بنا کر سوال کرنے والا دروازہ بند کر دیا گیا، اب وہ کیا کہیں گے کہ ہم تو ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، تو اللہ نے چاہا ہم شرک کریں، اللہ نے چاہا ہم چیزوں کو حرام قرار دیں، لہٰذا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہے۔ آپ ہمیں کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر انسان اللہ ہی کی مرضی کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں راستے دکھلا دیے، اور انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو، اسے انبیاء کے ذریعے، اسے قرآن کے ذریعے رہنمائی کر دی گئی۔ اب اگر کوئی شخص انسان اچھا کام کرنا چاہے یا برا کام کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے نتائج پیدا فرما دیتا ہے۔ قصب انسان کرتا ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر انسان محض بے بس و مجبور ہو، جیسا کہ مشرکین یہاں پر دلیل دے رہے ہیں، تو پھر ایک سوال ہے، پھر جنت کا وجود کیوں کر ہوا، جہنم کا وجود کیوں کر مانا جا سکتا ہے؟ جہنمی کہیں گے یا اللہ تو نے چاہا تھا کہ ہم نمازیں ترک کریں، تو نے چاہا تھا کہ ہم بدکاری کریں، تو نے چاہا تھا ہم شرک کریں، اب ہمیں جہنم میں بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تو نے خود ہی ہم سے یہ عمل کروائے، اب خود ہی ہمیں تو جہنم میں پھینک رہا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محض مجبور پیدا نہیں کیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، نیکی اور برائی کے راستے کی پہچان دی ہے، اس راستے پر چلنے کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں، نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اب علماء کرام یہ کام کرتے ہیں، کتابیں آ چکی ہیں، لہٰذا کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ پر الزام نہیں لگا سکتا۔ یہاں پر ایسے لوگوں کے حوالے سے ایک علمی لطیفہ ہے، وہ بنا ہوا ہے کہ ایک شخص کسی کے باغ میں گھس گیا اور اس نے اس کے بلا اجازت اس باغ کے پھلوں کو کھانا شروع کر دیا۔ تو اسی اثناء میں اس باغ کا مالک آ گیا۔ جب مالک آ گیا تو اس نے سوال کیا کہ تم میری اجازت سے کے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر اس باغ کے پھلوں پہ تصرف کیوں کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو، یہ تو میرا باغ ہے۔ تو چور نے کہا یہ باغ اللہ کا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے چاہنے سے ہی یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اس نے یہی بات کی۔ تو اب جو مالک باغ تھا اس نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور اس نے اس کو اتنا پیٹا اور اس نے کہا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ اللہ کا ڈنڈا ہے اور تیری پٹائی بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہیں کہے گا میں اس وقت تک تیری پٹائی کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو ایک علمی لطیفہ ہے، بہرحال سمجھنے کے لیے علماء کرام نے اس کو بیان کیا۔ ایک اور بات ہے، اگر کوئی شخص اسی بات پر اصرار کرے ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، تو میں ایک الزامی طور پر سوال پوچھنا چاہوں گا۔ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں آئے، آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کے گھر سے چوری کرے اور عذر یہ پیش کرے میں نے اللہ کے چاہنے سے عمل کیا، تو کیا آپ اس عذر کو قبول کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، یقیناً اسے سزا دیں گے۔ تو یہی معاملہ ہے، ہر انسان کے پاس اختیار ہے ایک عمل کرنے یا نہ کرنے کا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا فرما دیتا ہے، اللہ نے اسے سوچ سمجھ دی ہے اور طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نتائج پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمام معاملات کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ ہاں انسان اگر اپنی مرضی سے کرے یا نہ کرے تو اس صورت میں وہ جنت اور جہنم ان دونوں صورتحالوں میں سے کسی ایک کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے چاہا تھا تو ہم نے جانوروں کو حرام کیا، تو لہٰذا یہ حرمت اللہ کی طرف سے ہوئی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمارے باپ دادے ان چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے، ان کو حلال سمجھا جاتا یا ہم شرک نہ کرتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ محض اپنے خیالات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شیطان نے ان کو فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ محض جھوٹ بول کر اپنے دل کو تسلی و تشفیع کروا رہے ہیں۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم فرما دو تو کامل دلیل اللہ ہی کی ہے، اگر وہ چاہتا تو تم کو سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتے ہیں، تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قوت سے چاہتا تو تمام لوگوں کو کفر سے دور کر دیتا، سب کو مسلمان پیدا کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، مظاہر کائنات میں اس کی سوچ سمجھ کے لیے دلائل توحید رکھے، عقل سلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملہ انسان کی سمجھ کے لیے پیدا کر دیا۔ اب وہ انسان ان چیزوں سے غافل ہو جائے یا ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے دور رکھے خود کو، تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، اس کی سمجھ کا قصور ہے اور اس کی اپنی نظر کا قصور ہے کہ اس نے ان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کی۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، تم فرماؤ اپنے وہ گواہ لے آؤ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار کی تمام حجتیں باطل فرما دی ہیں اور فرمایا کہ محبوب اگر یہ اس کے باوجود ان چیزوں پر حرمت کا حکم صادر کرتے ہیں یا ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں تو آپ کہیے کہ اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ، دلیل شرعی۔ اگر یہ اپنے جیسوں ہی کو گواہ بنا کر لاتے ہیں کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے، یعنی اپنے جیسے لوگوں کو ہی
بطور دلیل لاتے ہیں تو آپ ان کی خواہش کی پیروی نہ کیجیے، ان سے دور رہیے۔ معلوم ہوا میں نے جیسے پہلے کہا کہ کسی شے کو حرام کرنے کے لیے دلیل شرعی چاہیے، اللہ کا حکم چاہیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے حرمت کا حکم ثابت کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان دلائل سے، اجماع امت سے، قرآن و سنت سے کسی شے کی حرمت کا حکم وارد نہیں کر سکتا تو وہ اپنی خواہش نفس کا پیروکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اپنی خواہش نفس کے پیروکار ہیں، آپ ان سے کہیے کوئی دلیل نہ آئیں کہ یہ چیز حرام ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرمت پر دلیل کا تقاضا کیا ہے۔ جو لوگ آپ سے کہیں کہ یہ چیز کہاں لکھی ہے، یہ کہاں لکھی ہے، میلاد حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، تو ان سے اسی قاعدے پر دلیل طلب کرنی چاہیے کہ اچھا آپ قرآن سے ثابت کر دیجئے میلاد کرنا حرام ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کر دیجئے میلاد کرنا حرام ہے، صحابہ کرام نے فرمایا ہو کہ میلاد کرنا حرام ہے، اجماع امت ہو کہ یہ معاملہ کرنا حرام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے کہیے کہ اس چیز پر دلیل لاؤ کہ یہ شے حرام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شے کو حرام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا گیا یہ مشرقین اگر اپنی جھوٹی بات پر گواہ لے بھی آئیں تو آپ ان کی خواہش کی پیروی نہ کیجیے گا۔ اصل میں یہ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہاں پر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کی امت ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں دو احادیث بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ظالم کے باطل کام کرنے میں اس کی مدد کی تاکہ وہ اس کے باطل کام کے ارتکاب کی وجہ سے حق کو باطل کر دے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سے وہ بری ہیں، ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا۔ دوسری حدیث اس کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کیا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی جھگڑے پر ناحق مدد کی وہ تب تک اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب میں غضب میں مبتلا رہے گا جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ یعنی کسی نے برائی کی اور دوسرا شخص اس کی معاونت کے لیے میدان میں اتر آیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور جو لوگ ان کی مدد کے لیے آئیں گے تو آپ ان دونوں گروہوں کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی پر آپسی متفق ہو چکے۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی خواہش نفس کے پیروکار ہیں، آپ ان سے دور ہو جائیے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ کرنا بھی برا ہے اور گناہ پر مدد کرنا بھی برا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ قطعاً تعاون نہ کرو۔ دوسرا مسئلہ جو ہمیں یہاں سے واضح طور پر سمجھ آیا کہ حرمت کے لیے دلیل شرعی درکار ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو برے ہوں اور بروں کی معاونت کرنے والے ہوں ان سے دور رہنا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو آپ نے مشرقین مکہ کے حوالے سے قرآن کی اصولی مباحث کو سماعت فرمایا، بالخصوص اس رکوع کے اندر حرمت پر ان سے بار بار دلیل شرعی کا تقاضا کیا گیا جو یقیناً وہ نہیں لا سکتے تھے، اور پھر عقلی ڈھکوسلے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ یہاں پر ایک بات میں ضرور کہوں گا، آج قادیانی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم دنیا میں پھیل نہ رہے ہوتے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے کہ انسان کفر کرے، گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، وہ اچھا کرے یا برا کرے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وقت مقرر ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اس مسئلہ کے متعلق کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ پر کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو مشیت اور رضا کے معاملے کو سمجھ لینا چاہیے، یہ دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، بات وہی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کے محبوب نے فرمائی۔ بس یہ عقلی ڈھکوسلوں کو لے کر چلنا یہ ہر گمراہ فرقے کا وتیرہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا